اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ قطعی غیر متوقع تھا اور ابھی تک پردہ راز میں ہے۔ وائرلیس پر مسلسل سگنل موصول ہو رہے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد لڑکی نے اپنے باپ سے مختصر بات بھی کی اور بتایا کہ بہت سنسان لیکن خوبصورت علاقہ ہے، ہر طرف برف کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد اچانک ان لوگوں سے ریڈیائی رابطہ منقطع ہو گیا۔ رابطہ منقطع ہونے کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں۔ شروع میں راموس اور اس کے ساتھیوں نے اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندیشے جوان ہونے لگے۔ 5-6 بجے تک رابطہ بحال نہیں ہوا تھا اور شام کے ڈھلتے سائے نشیب و فراز کو ڈھانپنے لگے تھے۔ اب ان لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ رابطہ بحال ہونے کا انتظار کریں، اور اگر رابطہ بحال نہ ہو تو رات 9-10 بجے تک انتظار کی سولی پر لٹکتے رہیں۔ رابطہ بحال نہیں ہوا اور انہیں رات گئے تک انتظار کرنا پڑا، لیکن اس انتظار کا نتیجہ بھی مثبت نہیں نکلا۔ تینوں پارٹی ممبرز کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ وہ رات جیسے تیسے کاٹ کر الگ صبح راموس دیگر کوپہماؤں کے ساتھ گمشدہ ساتھیوں کی تلاش میں نکلا۔ یہ تلاش اب تک جاری ہے۔ میں نے کہا، یہاں کیمپ میں تو کوئی فلپائنی نظر نہیں آتا۔ 3 دن پہلے تک وہ لوگ یہیں تھے، اب ان میں سے 3 تو واپس چلے گئے ہیں اور 3 مقامی کھوجیوں کے ساتھ آگے موزینو پاس کی طرف گئے ہیں، شاہد خان نے جواب دیا۔ اس رات ہم صبح تک اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ الگ صبح میں سائیں علی کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ سروج رات والے واقعے پر ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ عین ممکن تھا کہ وہ سائیں کو بھڑکا دیتی اور اسے بتاتی کہ رات ایک پورٹر نے اس کی عزت افزائی کی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سائیں علی کیمپ میں قیامت برپا کر سکتا تھا۔ میں خیمے میں پہنچا تو سائیں علی بے خبر سو رہا تھا۔ سروج نیم غنودگی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا تو وہ جاگ گئی۔ میں نے اسے اشارے سے باہر بلا لیا۔ وہ ابھی تک غصے میں ابل رہی تھی۔ اس نے لباس بدل لیا تھا، تاہم اس کی گردن اور ہاتھوں پر اس ہاتھا پائی کے نشانات تھے جو رات میں اس کے اور شاہد خان میں ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ کتے کا بچہ؟ تم نے اس کی ہڈی پسلی توڑی ہے یا نہیں؟ ہڈی پسلی تو یقیناً توڑ دیتے، لیکن وہ خود ہی ڈھیلا پڑ گیا۔ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر معافی بھی مانگ رہا ہے۔ میں تم سے یہی پوچھنے آئی ہوں کہ اسے معاف کیا جائے یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم، اگر وہ اس کیمپ میں رہا نا تو میں نہیں رہوں گی۔ جوتے مار کر نکالو اسے یہاں سے۔ لیکن تھوڑا بہت دوست تو تمہارا بھی ہے۔ اسے تنہائی میں بے تکلف ہونے کا موقع تم نے دیا، اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آخر کو وہ بھی انسان ہے۔ تمہارے جیسی لڑکی اسے اکیلے میں اکسائے گی تو کیا کرے گا؟ وہی کرے گا جو اس بیچارے نے کیا۔ میرے آخری الفاظ نے سروج کا پارا ایک دم نیچے گرا دیا۔ ظاہر ہے ان الفاظ سے سروج کی تعریف کا پہلو نکلتا تھا، اور یہ تعریف وہ پہلی بار میری زبان سے سن رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک نگاہ غلط انداز سے دیکھا اور بولی، کیا بات ہے؟ آج بڑے میٹھے لہجے میں بات کر رہے ہو؟ اس سوال کا صحیح جواب تو یہ تھا کہ ضرورت کے وقت انسان گدھے کو بھی باپ بناتا ہے، لیکن یہ جواب سروج کو ہرگز پسند نہیں آتا۔ لہٰذا میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، سروج، میرا خیال ہے کہ اب اس قصے کو یہیں ختم کر دو۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے بیچارہ، آئندہ تمہاری طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ سفارش کر رہے ہو؟ یہی سمجھ لو۔ چلو، تمہارے کہنے پر معاف کیا۔ تھینک یو کی ضرورت نہیں، تمہارے کہنے پر تو میں اپنا خون بھی معاف کر سکتی ہوں۔ وہ پٹری سے اترنے لگی تھی، لیکن شکر ہے کہ اسی وقت مسٹر جی کلارک آنکھیں ملتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر نکل آئے۔ انہیں دیکھ کر سروج بہکتے بہکتے سنبھل گئی۔ اس روز مسٹر جی کلارک اور ان کے دونوں امریکن ساتھیوں میں کافی دیر تک تبادلہ خیال ہوا۔ میں اور صفدر بھی اس گفتگو میں شریک تھے۔ ہماری پارٹیاں ٹریکنگ کے بہانے آئی تھی، لیکن یہ ٹریکنگ ہمیں اس انداز سے کرنا تھی کہ جان چاول کی تلاش کا کام بھی احسن طریقے سے ہو سکتا۔ ہم نے اپنی پارٹی کو 2 گروپس میں تقسیم کر لیا اور فیصلہ کیا کہ یہ دونوں گروپ مختلف اطراف میں ٹریکنگ کے لیے نکلیں گے اور زیادہ سے زیادہ 8 روز بعد واپس کیچال پہنچ جائیں گے۔ ہمارے گروپ میں میں زریگل اور صفدر کے علاوہ سروج بھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ مسٹر جی کلارک کا ایک امریکن ساتھی مسٹر رابرٹ بھی ہمارے گروپ میں تھا۔ دوسرے گروپ میں مسٹر جی کلارک، ان کا ہم وطن ساتھی سائیں علی اور مشتبہ کا ایک ساتھی شامل تھے۔ دونوں گروپس نے پورٹر بھی تقسیم کر لیے تھے۔ ہمارے حصے میں 10 اور دوسرے گروپ کے حصے میں 15 پورٹرز آئے تھے۔ میں نے کوشش کی کہ شاہد خان ہمارے حصے میں آئے اور میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہا۔ دونوں گروپس کے پاس ٹریکنگ کے مکمل سامان کے علاوہ اسلحہ بھی موجود تھا۔ ظاہر ہے یہ اسلحہ ہم نے اپنے دفاع کے لیے رکھا تھا۔ مسٹر کلارک والے گروپ کے پاس 2 ریوالور تھے۔ ہمارے پاس ایک لانگ رینج پسٹل اور ریوالور تھا۔ دونوں گروپس کے پاس ایک خودکار رائفل بھی تھی۔ یہ دونوں رائفلیں پارٹس کی شکل میں ہمارے سامان کے اندر موجود تھیں اور بوقت ضرورت فوراً جوڑی جا سکتی تھیں۔ ان ہتھیاروں کے کافی راؤنڈز بھی ہمارے سامان میں تھے۔
اس روز 10-12 بجے کے لگ بھگ ہم اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ گمشدہ کوپیماؤں کی تلاش میں گئی ہوئی ایک پارٹی آج دوپہر واپس کیچال پہنچ رہی ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ اس پارٹی میں لاپتہ ہونے والی فلپائنی لڑکی کا والد اور پارٹی لیڈر مسٹر راموس بھی شامل ہیں۔ اس اطلاع کے بعد مسٹر جی کلارک نے کیچال سے روانگی 24 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دی۔ یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا۔ ہمیں تازہ ترین صورتحال کا علم ہو سکتا تھا اور راستے کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ متلاشی پارٹی سپہر 3 بجے واپس پہنچی۔ اس میں 2 فلپائنی تھے، 2 پاکستانی کوپیما اور 8 پورٹرز تھے۔ پاکستانی کوپیماؤں میں سے ایک کا تعلق فوج سے تھا۔ یہ تھکے ہارے لوگ 5 دن کی ناکام برف پیمائی کے بعد واپس پہنچے تھے۔ پارٹی لیڈر راموس کی عمر 45 سال کے قریب تھی، تاہم وہ چہرے مہرے سے بمشکل 30 کا نظر آتا تھا۔ صحت بہت اچھی تھی۔ بے پناہ پریشانی اور جسمانی مشقت کے باوجود وہ تھکا ہوا نظر نہیں آتا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں جھانکنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ رنج و الم کا ایک سمندر اس کے سینے میں موزن ہے۔ وہ اپنی مہم کے ابتدائی مراحل میں ہی اپنے 3 ساتھیوں سے محروم ہو گیا تھا اور ان میں اس کی سگی بیٹی بھی شامل تھی۔ گزرنے والے ہر دن کے ساتھ ان لوگوں کی امیدیں دم توڑتی جا رہی تھی اور مایوسی غالب آ رہی تھی۔ یہ لوگ اپنے خیمے وغیرہ گاڑ چکے تو میں اور مسٹر کلارک مسٹر راموس کے پاس چلے گئے۔ ہم نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے مسٹر راموس کو بتایا کہ ہم ٹریکنگ کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اور پھر اس بات پر صدمے کا اظہار بھی کیا کہ فلپائنی ٹیم کو یہاں آ کر ایک دل خراش سانحے کا سامنا کرنا پڑا۔ مسٹر راموس ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی حکام گمشدہ کوپیماؤں کی تلاش میں بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ علاقے میں کئی متلاشی پارٹیاں مصروف کار ہیں اور فضائی جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ راموس نے ہم سے کہا، آپ لوگ اس علاقے میں پہلے نہیں آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ اس فیلڈ میں زیادہ تجربے کار بھی نہیں ہیں۔ میرا آپ کو یہ مشورہ ہے کہ آپ زیادہ دور تک نہ جائیں۔ قرب و جوار میں ٹریکنگ کے لیے حالات زیادہ سازگار نہیں، بارشیں بہت ہو رہی ہیں اور راستے بھی خراب ہیں۔ مسٹر جی کلارک نے کہا، مسٹر راموس، آپ کا مشورہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں گے۔ مزید گفتگو کے دوران میں راموس نے بتایا کہ وہ لوگ گلگت واپس جا رہے ہیں۔ فلپائن سے چند لوگ آ رہے ہیں جو اس تلاش کے سلسلے میں اپنی ماہرانہ رائے دیں گے اور تجاویز پیش کریں گے۔ اگلے روز ہم حسب پروگرام ٹریکنگ پر روانہ ہو گئے۔ کیچال سے قریباً 5 کلومیٹر آگے تک ہم نے اکٹھے سفر کیا۔ پھر مسٹر جی کلارک اپنی پارٹی کے ساتھ علیحدہ ہو گئے۔ ان کا رخ موزینو پاس کی طرف تھا، جبکہ ہم شمال مشرق کی طرف محو سفر ہو گئے۔ موسم غیر متوقع طور پر خوشگوار تھا۔ دور بلندیوں پر نانگا پربت کی برف پوش چوٹی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ اس کے دونوں اطراف بلند و بالا پہاڑی سلسلہ تھا۔ ایشیا کے حسین ترین قدرتی مناظر نے ہمیں اپنے اثر میں لے رکھا تھا۔ ہمارے قافلے میں 4 خچر بھی شامل تھے۔ وہ سامان سے لدے پھدے تھے، لیکن ڈھلان راستے پر کمال آسانی سے چڑھ رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت ہمارے پورٹرز کی بھی تھی۔ تھکاوٹ نام کی کوئی شے ان پر اثر انداز نہیں تھی۔ ان کے برعکس ہمارے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ ہم نے اپنے سویٹر اتار لیے تھے اور زری گل تو قمیص تک اتارنے کی فکر میں تھا۔ اگر اسے یہ خیال نہ ہوتا کہ قافلے میں ایک فتنہ ساما لڑکی بھی موجود ہے تو وہ کب کا جامے سے باہر ہو چکا ہوتا۔ سروج کا رنگ لال گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے سویٹر اتار کر کمر سے باندھ لیا تھا اور آستینیں کندھوں تک چڑھا لی تھی۔ 2 روز پہلے پیش آنے والے واقعے کو وہ جیسے قطن بھول چکی تھی، اور اس واقعے کے ساتھ ساتھ شاہد خان کو بھی۔ وہ اس قافلے میں موجود تو تھا، لیکن سروج نے اسے یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ زری گل اور سروج میں پہلی جھڑپ اس شام 8 بجے کے لگ بھگ ہوئی۔ ہم نے ایک خطرناک گھاٹی کے کنارے ہموار قطعے پر کیمپ لگایا۔ بھوک بہت لگی تھی۔ جو ہی خیمے کھڑے ہوئے کھانا تیار ہونے لگا۔ یہ زیادہ تر ڈبہ بند خوراک تھی۔ اس خوش خوراک کو صرف پانی میں ابالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 5-10 منٹ میں ہر چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ سرسبز گھاس دیکھ کر دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا چن دیا گیا۔ گیس لیمپس کی روشنی میں ہزاروں فٹ گہری کھائی کے کنارے بیٹھ کر ڈنر کرنے کا اپنا ہی لطف تھا۔ کھانا کھانے کے بعد زری گل نے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور کمر سیدھی کر کے گونجدار ڈکار لی۔ اس ڈکار نے سروج کو ایک دم بدمزہ کر دیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس دور پھینک دیا اور اٹھ کھڑی ہو گئی۔ بدتمیز، بےہودہ، جنگلی، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سروج صفدر نے پوچھا۔ میرا دماغ خراب ہوا ہے، وہ چٹک کر بولی۔ خود چاہیے کون سا نیا اطلاع ہے؟ زری گل نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے کہا۔ کیا کہا تم نے؟ سروج پلٹ کر غرائی۔ اس نے تو کچھ نہیں کہا۔ میں نے سروج کا رستہ روکا۔ تم اس کی زیادہ طرفداری مت کرو۔ اگر اس سے ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو اسے کچھ تمیز سکھاؤ۔ اٹھنا بیٹھنا بتاؤ اس جانور کو۔ بھائی کیا کر دیا اس نے؟ صفدر نے پوچھا۔
ابھی تم نے ڈکار نہیں سنی تھی اس کی؟ کوئی بھینسا بھی کیا ڈکراتا ہوگا ایسے؟ میرا تو کھایا پیا باہر آنے لگا تھا۔ دیکھو میم صاحب، ہم کو زیادہ نخرا مخرا مت دکھاؤ، ہمارا اپنا پیٹ ہے اور ہمارا ڈکار بھی اپنا ہے، ہم جس طرح چاہے کا ڈکار لے گا۔ اب مرد بچہ ہے، جو کام کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، ڈکار بھی ڈنکے کی چوٹ پہ مارے گا، تمہاری طرح پھس پھس نہیں کرے گا۔ سن رہے ہو تم اس جانور کی باتیں؟ امریکن مسٹر رابرٹ نے انگلش میں کہا۔ مس سروج بات تو ٹھیک کر رہی ہیں، محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھی کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اردو میں زری گل سے کہا۔ تم غلطی پر ہو زری گل، دیکھو مسٹر رابرٹ بھی تمہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ خو استاد صاحب، تم اس فرنگی کا بات چھوڑو، اس پاگل کو کیا پتا کہ کھل کر ڈکار لینے کا کیا مزہ ہوتا ہے؟ یہ تو بس منہ پر ہاتھ رکھ کر پھس پھس کرنا جانتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ فرنگی لوگ ڈکار ہی نہیں لیتا، یہ پورا پورا ملک کھا جاتا اور ڈکار نہیں لیتا۔ تم بات کو دوسری طرف لے جا رہے ہو، صفدر نے کہا۔ صفدر صاحب، آپ بیچ میں مت بولیں، یہ ڈکار کا بات ہو رہا ہے، اور ہم ڈکار کے بارے میں وہی کچھ کہے گا جو ہمارا دل کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈکار اس لیے نہیں بنایا کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کا بیڑا غرق فرما دیا جائے۔ ڈکار تو ایسا چیز ہے کہ تم بکواس بند کرتے ہو یا نہیں؟ سروج زور سے چیخی اور بے اختیار زری گل پر جھپٹی۔ صفدر نے بر وقت سامنے آ کر اسے روک لیا۔ دوسری طرف زری گل بھی سینہ پھلا چکا تھا اور ہاتھا پائی کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سروج نے تیش میں آ کر اپنی جوتی اتارنی چاہی، لیکن صفدر نے کوشش ناکام بنا دی۔ زری گل دھاڑا، صفدر صاحب چھوڑ دو اس کو، ہم دیکھتا ہے چپکلی کیا بگاڑ سکتا ہمارا، تم چھوڑ دو اس کو۔ سروج نے زری گل کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ جواب میں زری گل نے اسے بمبئی کی بدماش لومڑی کا خطاب دے دیا اور گرج کر بولا، ہم کو صرف اپنے استاد صاحب کا خیال ہے، اگر استاد صاحب درمیان میں نہ ہو نا تو خدا کا قسم ہم تم کو ابھی اٹھا کر علاقہ غیر میں لے جائیں۔ بہت دیکھا ہے تم جیسا میم صاحب ہم نے، ادھر علاقہ غیر میں جا کر سب ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تم کو ڈکار برا لگے گا، نہ چینک نہ کھانسی۔ تم اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے نسوار تیار نہ کرے نا تو ہمارا نام بھی زری گل نہیں۔ میں نے زری گل کے سر پر ایک جھاپڑ رسید کیا تو اس کا پارا تھوڑا سا نیچے آ گیا۔ دوسری طرف سروج بھی چیخ چیخ کر تھک گئی تھی۔ صفدر بھی اسے کھینچ تان کر خیموں کی طرف لے گیا۔ خیمے میں آ کر میں نے زری گل کو بری طرح جھاڑا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا دماغ قابو میں رکھے ورنہ یہاں سب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ استاد صاحب، دماغ قابو میں ہی تھا ورنہ اس کا چٹنی نہ بنا دیتا ہوں۔ خاک قابو میں تھا؟ تم ذرا غور کرو، جھگڑ کس جگہ رہے تھے؟ جہاں تم کھڑے تھے وہاں ساتھ ہی اندھی کھائی تھی، ہاتھا پائی ہو جاتی تو تم دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ضرور کھائی میں گرتا۔ صفدر بولا۔ زری گل خچرے پن سے مسکرایا۔ اسی لیے تو ہم وہاں کڑا تھا، خدا کا قسم آج وہ الو کا پٹی ہم پر جھپٹنے کی کوشش کرتا نا تو مزہ آ جاتا۔ ہم اس کا وار خالی دینے کے لیے بالکل تیار کڑا تھا، وہ سیدھا گھائی میں جاتا اور انا للہ ہو جاتا۔ اگلے روز ہم نے پھر سارا دن سفر کیا۔ شام کو ہمیں کیمپ کے لیے بڑی مناسب سی جگہ مل گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو اپنا بیس کیمپ بنا لیں۔ یہاں پہنچ کر ہم نے اپنے 3/4 پورٹرز فارغ کر دیے اور انہیں کہا کہ وہ 1 ہفتے بعد آ کر ہمیں یہیں سے لے جائیں۔ یہ بڑا خوبصورت مقام تھا۔ یوں لگتا تھا کہ زمین و آسمان کے درمیان برف پوش پہاڑیوں، گھاٹیوں اور جھرنوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ کسی جگہ برف کم تھی، تھوڑا بہت سبزہ بھی نظر آ جاتا تھا۔ بلند چوٹیوں میں گھری ہوئی یہ جگہ بڑی حد تک الگ تھلگ اور ویران تھی۔ اس روز ہم نے سارا دن کیمپ میں آرام کیا۔ ہمارے امریکن ساتھی مسٹر رابرٹ تصویریں وغیرہ کھینچتے رہے۔ صفدر مطالعے میں مصروف رہا اور میں یوں ہی کیمپ کے ارد گرد چہل قدمی کرتا رہا۔ شاہد خان میرے ساتھ تھا۔ وہ پڑھا لکھا شخص تھا لیکن اپنا کردار نبھانے کے لیے دیہاتی لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ ہماری گفتگو کا موضوع وہی گمشدگیاں تھیں جو پچھلے کئی سالوں سے اس علاقے میں رونما ہو رہی تھی اور جن کے اعداد و شمار اکٹھے کر کے شاہد خان نے ایک سنسنی خیز موضوع ڈھونڈ لیا تھا۔ شاہد خان کو یقین تھا کہ کوئی جرائم پیشہ گروہ ہے جو مقامی ہے، وہ منظم طریقے سے کارروائیاں کر رہا ہے۔ بظاہر ان کارروائیوں کا مقصد لوٹ مار تھا لیکن یہ کوئی اور بھی چکر ہو سکتا تھا۔ اس روز سپہر کے وقت زری گل نے پھر ڈکار لی تھی۔ سروج کا پارا چڑھ گیا اور ایک بار پھر تو تکرار شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے دلچسپ القابات و خطابات کا تبادلہ ہوا۔ سروج نے کہا، میں تجھے آخری بار کہہ رہی ہوں بھینسے، اگر اب تو نے ایسے ڈکار لی نا تو میں تیرے منہ میں ڈنڈا گھسڑ دوں گی۔ اس کے بعد اس نے کلہاڑی کا دستہ باقاعدہ زری گل کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ زری کا منہ نیچی کرنے والا تھا۔ اس نے بھنا کر اپنا سینہ پھلایا اور پیٹ کو 2-3 بار اوپر نیچے کر کے 2 لمبی ڈکاریں لی اور اس کے بعد پھٹے باز نظروں سے سروج کو دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جو کرنا ہے کر لو۔ اس کی ان ارادی ڈکاروں نے سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔
صفدر تو باقاعدہ لوٹ پوٹ ہو رہا تھا. سروج کا غصہ بھی دھیما پڑ گیا. وہ انگلش میں بولی, شاہجہان, یہ دماغی اسپتال کا کیس ہے. اس شخص کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہی ہے کہ اسے پاگل خانے پہنچا دیا جائے. شکر ہے اس جملے میں سے مینٹل ہاسپٹل کے لفظ زری گل کے سمجھ میں نہیں آئے, ورنہ وہ سروج کو سچ مچ پاگل بن کر دکھا دیتا. موسم کے لحاظ سے وہ رات بھی بڑی پرسکون رہی. رات 11 بجے کے لگ بھگ درمیانی راتوں کا چاند ناگا پربت کی اوٹ سے نکل آیا. جب وہ بلندی پر پہنچا تو اس کی کرنیں چوٹی پر پڑنے لگیں. یہ ایک ہوش ربا نظارہ تھا. میں اور صفدر آرام دہ نیند کو تیاگ کر رات گئے تک خیمے سے باہر بیٹھے رہے اور اس حسین منظر کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے رہے. شاہد خان ہمارے پاس آ بیٹھا. اس نے بتایا کہ سیاح حضرات خصوصی کیمروں اور خصوصی تکنیک کے ساتھ اس منظر کی تصویریں اتارتے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں. اگلے روز میں اور زری گل جنوب کے رخ پر ٹریکنگ کے لیے نکل گئے. ہتھیار کے طور پر ہمارے پاس لانگ رینج پسٹل اور خنجر تھا. صفدر مسٹر رابرٹا سروج نے شمال کی سمت منتخب کی. ان کے پاس ریوالور اور رائفل تھی. مسٹر رابرٹ کے پاس ایک چھوٹا سا نقشہ بھی تھا. اس نقشے پر نشانات تھے اور میرا خیال تھا کہ وہ نشانات کے مطابق ٹریکنگ کریں گے. میں اور زری گل صبح 4 بجے نکلے تھے. رات 8 بجے تک ہم نے علاقے کے بے شمار نشیب و فراز دیکھے اور اپنی آوارہ گردی سے بہت لطف اٹھایا. وہ علاقہ واقعی دیکھنے کے لائق تھا. فطرت اپنے حسین ترین روپ میں وہاں محو خواب تھی. یوں لگتا تھا کہ صدیوں سے یہ خواب نہیں ٹوٹا. اس خواب کو منتشر کرنے کے لیے نہ کوئی انسان یہاں آیا ہے اور نہ جانور. شاید ہم اس مناظر سے زیادہ لطف اندوز ہوتے اگر ہم صرف سیاح ہوتے, لیکن ہم سیاح نہیں تھے. ہم یہاں 3 گمشدہ افراد کی تلاش میں آئے تھے اور یہاں کے حالات کے بارے میں ہمیں جو رپورٹس ملی تھی وہ بھی تسلی بخش نہیں تھی. لہٰذا اس برفزار میں گھومتے ہوئے ایک انجانا سا خدشہ ہمارے دلوں میں موجود رہا, اور یہ خدشہ موجود رہنا بھی چاہیے تھا, ورنہ ہم اس انجانے دشمن سے غافل ہو جاتے جو یہاں کسی بھی درخت یا پتھر کی اوٹ میں پایا جا سکتا تھا. اس کوپیمائی کے دوران میں ہمارے ذہن مسلسل مسٹر جان چاول کے خیال سے الجھتے رہے. اس شخص نے مدراس کے کسی قہوہ خانے میں جو لافزنی کی تھی وہ خاص الخاص نوعیت کی تھی. مسٹر کلارک کو یقین تھا کہ یہ شخص دفینے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے, اور اس کی باخبری کا ثبوت وہ چند نوادرات تھے جو اس کے پاس موجود تھے. یہ بڑی قابل غور صورتحال تھی. یہ شخص فلپائن سے انڈیا پہنچا تھا تو اپنی ٹیم کے ساتھ سیدھا مدراس آیا تھا. مدراس کے سوا وہ اور کہیں نہیں گیا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہ دفینہ جو ہماری آخری اطلاعات کے مطابق دریائے کارنجا کے کنارے ایک واقع کوٹھی میں تھا, اب مدراس پہنچ چکا تھا, اور کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس کے سبب دفینے میں موجود کچھ نوادرات مسٹر جان چاول کے پاس بھی پائے گئے. انہی برف پوش پہاڑوں, گنگناتے جھرنوں اور پر ہال گھاٹیوں کے درمیان ہماری یہ آوارہ گردی مسلسل 4 روز تک جاری رہی. ہم 2 گروپس کی صورت میں الگ صبح نکل جاتے اور شام کے بعد واپس آتے. ان 4 دنوں میں صرف 2 اہم واقعات ہوئے. یہ دونوں واقعات معمولی نوعیت کے تھے. پہلا واقعہ ایک حادثہ تھا جو رابرٹ اور سروج کو پیش آیا. ایک ڈھلان پر چڑھتے ہوئے سروج پھسل گئی. رابرٹ نے اسے سنبھالنا چاہا تو وہ بھی پھسلا اور دونوں 10-15 فٹ نیچے ایک برفانی گڑھے میں جا گرے. رابرٹ کو تو معمولی خراشیں آئیں, لیکن سروج کا پاؤں مڑ گیا اور وہ بمشکل بیس کیمپ تک پہنچ پائی. سروج کو چوٹ آنے کا سب سے زیادہ غم زری گل کو تھا. غم اس بات کا تھا کہ سروج زیادہ بلندی سے کیوں نہیں گری اور اس کا ٹخنا ٹوٹنے سے کیوں بچ گیا. وہ اس سلسلے میں کئی بار مجھ سے اظہار افسوس کر چکا تھا. سروج اور رابرٹ کو پیش آنے والے واقعے میں وہ لانگ رینج واکی ٹاکی بھی ٹوٹ گیا جو ہمارے درمیان رابطے کا کام کرتا تھا. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ بیس کیمپ سے کچھ فاصلے پر ایک برف پوش وادی میں ہماری ملاقات ایک کوپہما پارٹی سے ہوئی. اس پارٹی میں ایک فلپائنی بھی شامل تھا. وہ لوگ بھی ان 3 کوپہماؤں کی تلاش میں تھے جو 4 ہفتے پیشتر لاپتہ ہو گئے تھے. اس پارٹی میں ایک سرکاری ایجنسی کے 2 اہلکار بھی تھے. انہوں نے ہمیں سختی سے کہا کہ ہم اس علاقے میں سیاحت نہ کریں. 5ویں روز ہم کچھ بور ہونے لگے. وہی نظارے جو دلنشی نظر آتے تھے رفتہ رفتہ دلکشی کھونے لگے. کسی حد تک تھکاوٹ بھی غالب آنے لگی تھی. ہم پورٹرز کو تو فارغ کر چکے تھے اور انہیں ٹھیک 7 روز بعد واپس آنا تھا. اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ہم پہلے ہی اس مقام سے ڈیرا اٹھا لیتے. اب ہمارے ساتھ صرف 3 پورٹرز تھے. 6ٹھے روز ہم صبح سویرے ٹریکنگ پر روانہ ہوئے تو کیمپ سے کافی دور نکل گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ ہمیں رات بھی کیمپ سے باہر ایک کھو نما جگہ پر بسر کرنا پڑی. ہم ساری رات ایک دوسرے میں گھس کر بیٹھے رہے اور ٹھٹرتے رہے. مکمل گرم لباس کے باوجود سردی ہڈیوں سے پار ہو رہی تھی. میرے ساتھ صفدر اور زری کے ساتھ شاہد خان بھی تھا. در حقیقت اس کی تحریک پر ہی ہم کیمپ سے اتنی دور آئے تھے.
صبح سویرے ہم نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ یہ جگہ ضرورت سے زیادہ خاموش تھی۔ کسی پرندے یا جھرنے کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ درختوں کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا یہاں، بس کہیں کہیں برف کی چادر میں سے زرد رو گھاس جھانکتی نظر آتی تھی۔ بہر طور ویران اور سنسان جگہوں کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے۔ روانگی سے پہلے صفدر نے گرد و پیش کی کئی تصاویر بنائی۔ ہم نے اپنے رگ سیک میں اپنی پشت پر فکس کیے، اسکے پولز یعنی برف پر چلنے میں مدد دینے والی چھڑیاں ہاتھوں میں پکڑی، آنکھوں پر اینٹی گلیئر گلاسز چڑھائے اور کیمپ کی طرف اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گئے۔ سب سے آگے شاہد خان تھا، اس کے پیچھے میں، صفدر اور آخر میں زنی گل۔ میں رابرٹ وغیرہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ واکی ٹاکی کی عدم موجودگی میں ہم ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں اور کس سمت میں ہیں۔ یقینی بات تھی کہ وہ ہماری طرف سے فکر مند ہوں گے۔ ہم تیزی سے قدم اٹھا رہے تھے۔ ابھی ہم نے بمشکل 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک ایک آہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا اور جیسے سکتے کی کیفیت میں رہ گیا۔ مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے صرف 4-5 قدم کے فاصلے پر ایک کرخت چہرہ قوی ہیکل شخص کھڑا تھا۔ اس کے لمبے بال کاندھوں تک چلے گئے تھے، کانوں میں بڑے بڑے بالے تھے اور اس کے بالوں بھرے ہاتھوں میں ایک چمکدار پھل کا کلہاڑا تھا۔ یہ شخص ابھی 1 سیکنڈ پہلے نشیب سے برآمد ہوا تھا۔ یہ وہی نشیب تھا جس میں ہم اترنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا، ایک دل دوست چیخ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ چیخ میرے عقب سے بلند ہوئی اور یقیناً زری گل کی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، زری گل برف پر اوندھا گرا تھا اور اس کے عقب میں 2 افراد موجود تھے۔ یہ دونوں گرانڈیل اور عجیب و غریب حلیے کے مالک تھے۔ ان میں سے جو زری گل کے قریب تھا، اس کے ہاتھ میں ویسا ہی وزنی کلہاڑا تھا جیسا میں نے 1 ساتھ پہلے دیکھا تھا۔ حیرت اور خوف کا شدید ریلا گزرا تو میرا ہاتھ برق رفتاری سے اپنی پنڈلی تک پہنچا اور رام پوری خنجر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے میں اس شخص کو بھول گیا جو سب سے پہلے نظر آیا تھا۔ اس مختصر مہلت کا فائدہ اٹھا کر اس نے مجھ پر کلہاڑے سے وار کیا۔ مجھے اپنے پہلو میں ایک ہلکی سی چمک محسوس ہوئی۔ میں پھرتی سے نیچے جھکا اور یہی اضطراری حرکت میری زندگی کی ضامن بن گئی۔ کلہاڑے کا چمکیلا پھل میرے سر کے بالوں کو چھوتا ہوا نکل گیا تھا۔ میں نے خنجر والے ہاتھ کو ریورس میں حرکت دی۔ خنجر مد مقابل کی ران میں لگا اور کھچ کی آواز کے ساتھ 5-6 انچ تک گھس گیا۔ مضروب تکلیف کے زیر اثر دوہرا ہوا۔ میں نے اس کے چہرے پر بھرپور ٹھوکر رسید کی اور اسے کلہاڑے سمیت کئی فٹ پیچھے اچھال دیا۔ یہی وقت تھا جب میں نے صفدر کو پسٹل برآمد کرتے اور اس کے ذریعے حملہ آور کو نشانہ بناتے دیکھا۔ صفدر نے پسٹل دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس کے گھٹنوں میں تھوڑا سا خم تھا اور وہ اس گرانڈیل شخص کو نشانہ بنا رہا تھا جو دونوں ہاتھوں میں کلہاڑا بلند کیے جان لیوا انداز میں صفدر پر جھپٹ رہا تھا۔ ابھی وہ صفدر سے 2-3 قدم دور تھا کہ دھماکے سے ویرانہ گونج اٹھا۔ 38 بور کی مہلک گولی حملہ آور کے نرخرے میں لگی اور وہ ڈگمگا کر صفدر کے قدموں میں گرا۔ اس کا کلہاڑا چھوٹ کر پختہ برف پر گرا تھا اور دور تک پھسل گیا تھا۔ عین اسی وقت ایک برفانی تودے کی اوٹ سے فائر ہوا۔ یہ سائلنسر لگے ریوالور کا فائر تھا۔ میں نے خود کو زمین پر گرا لیا اور اس کے ساتھ ہی صفدر اور شاہد خان کی طرف دیکھا۔ گولی صفدر پر چلائی گئی تھی اور نشانے پر لگی تھی۔ میں نے دیکھا صفدر ایک دم دوہرا ہو گیا اور سیاہ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر برف پر گر گیا۔ صفدر نے اپنی کلائی تھام رکھی تھی۔ یہی وقت تھا جب نشیب میں واقع تودے کے عقب سے مزید 2 افراد نکل کر سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور اور دوسرے کے ہاتھ میں چھوٹی نال کی جدید رائفل تھی۔ اپنے ساتھیوں کی طرح یہ دونوں افراد بھی عجیب و غریب حلیے کے مالک تھے۔ آنکھیں نشے میں سرخ، بال لمبے، کانوں میں بالے اور چہروں پر خود رو داڑیاں۔ ان کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد بے حد کھردری اور سخت نظر آتی تھی۔ نہ جانے کہ انہیں دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ برفانی جانور ہیں۔ وہ عجیب و غریب لباس میں تھے۔ کسی نے بے حد قیمتی امپورٹڈ جیکٹ پہن رکھی تھی تو کوئی اوور کوٹ میں تھا۔ کسی نے مقامی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ان سب کے پاؤں میں برف پر چلنے والے مخصوص جوتے تھے۔ رائفل بردار نے رائفل میری طرف سیدھی کی اور وحشیانہ انداز میں کچھ بولا۔ میں یہ زبان نہیں سمجھ سکا۔ بہرحال یہ بات ظاہر تھی کہ وہ مجھے خنجر پھینکنے کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ میں نے اگر حکم عدولی کی تو وہ ٹریگر دبانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر خون آلود خنجر برف پر پھینک دیا اور ٹھوکر مار کر اسے ریوالور بردار کی طرف پھسلا دیا۔ صفدر کا پسٹل خود ہی پھسل کر نیچے چلا گیا تھا۔ ریوالور بردار نے آگے بڑھ کر پسٹل قبضے میں لے لیا۔ میرے عقب میں شاہد خان بھی ہکا بکا کھڑا تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے تھے۔
میں نے صفدر کی طرف دیکھا. اس نے اپنی کلائی مٹھی میں دبا رکھی تھی. بند مٹھی کے اندر سے خون دھاروں کی صورت میں نکل رہا تھا اور برف پر گلکاریاں کر رہا تھا. مجھے سب سے زیادہ فکر زری گل کی تھی. وہ جہاں گرا تھا وہیں پڑا تھا. میں بجا طور پر یہ اندیشہ کر سکتا تھا کہ کلاڑی کے وار سے زری گل کی گردن کٹ چکی ہے یا ریڑھ کی ہڈی حرام مغز سمیت 2 ٹکڑے ہو چکی ہے. لیکن زری گل کے آس پاس کہیں خون نظر نہیں آ رہا تھا. اگر اس کی پشت پر کلاڑے کا کوئی زخم موجود تھا تو آس پاس کی برف خون سے رنگین ہو جانی چاہیے تھی. ایک امکان یہ بھی تھا کہ زری گل بھاری لباس کی وجہ سے شاید زخمی نہ ہوا ہو اور صرف مکر کیے پڑا ہو. جو ہی کوئی اس کے قریب پہنچے وہ لالے سدیر کی طرح بڑک مار کر اس سے لپٹ جائے یا اپنا اس کی پول اس کے سینے سے پار کر دے. اور یہی امکان سب سے زیادہ تشویشناک تھا. میں صاف دیکھ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے مزاحمت کی کوشش کی تو یہ مہنگی ترین کوشش ہوگی. رائفل بردار شخص مستحکم قدموں سے زری کے پاس پہنچا. اس کی حرکات و سکنات میں کسی درندے کی سی پھرتی اور ہوشیاری تھی. اپنے بھاری بھرکم بوٹوں سے اس نے اچانک زری گل کی پسلیوں میں زوردار ضرب لگائی. دھپ کی آواز دور تک گئی. رد عمل کے طور پر زری گل کے جسم میں تھوڑی سی لرزش پیدا ہوئی. پھر وہ ساکت ہو گیا. میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ گہری بے ہوشی میں ہے. وہ کل 7 افراد تھے. ان میں سے ایک صفدر کی گولی کا نشانہ بنا تھا اور اوندھے منہ بے حس و حرکت پڑا تھا. دور مار پسٹل کی گولی اس کے نرخرے میں لگی تھی اور تالو چیر کر کھوپڑی کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی. مرنے والے کا خون برف پر دور تک پھیلا ہوا تھا. گرم خون جو اب لوتھڑوں کی صورت میں جم رہا تھا. باقی 6 افراد کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک عورت ہے, لیکن وہ بھی مردوں کی طرح لمبی تڑنگی اور جنگجو تھی. وہ ایک پاجامہ نما پتلون پہنے ہوئے تھی. پتلون کے پائچے فل بوٹس کے اندر تھے. بالائی جسم پر بوسیدہ سی جیکٹ تھی. عورت نے اپنے ماتھے پر سفید رنگ سے 2 متوازی لکیریں کھینچ رکھی تھیں. اس کے ہاتھ میں چھوٹے دستے کی 2 دھاری کلاڑی تھی. مردوں کی طرح یہ عورت بھی نشے میں دکھائی دیتی تھی. اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر خطرے کا احساس ہوتا تھا. مجھے یہ سارا منظر خواب کا سا لگ رہا تھا. ابھی صرف 1.5-2 منٹ پہلے ہم چاروں اچھے بھلے جا رہے تھے. اب ہم میں سے 2 زخمی تھے اور 2 حیران پریشان مسلح افراد کے نرغے میں کھڑے تھے. اس منظر میں سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ لاش تھی جو ہمارے درمیان پڑی تھی. یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یہ سوال برف کی طرح میرے ذہن میں کوند رہا تھا. یوں لگتا تھا کہ انہیں ایک ہی زمین نے اگل دیا ہے, لیکن یقینی بات تھی کہ زمین انہیں نہیں اگلا تھا. وہ ہماری گھات میں تھے اور ہمیں دیکھ کر اچانک سامنے آ گئے تھے. کیا یہ لوگ اس گروہ میں سے تھے جو اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے لیے موت کا سامان کر چکا تھا؟ کیا بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی یہ خوفناک صورتحال کا شکار ہو چکے تھے؟ یہ آخری خیال ذہن میں آتے ہی بدن میں پھریڑی سی دوڑ گئی. میں نے محسوس کیا کہ میرا منہ بالکل خشک ہو رہا ہے اور ہاتھ پاؤں کے عضلات اکڑے ہوئے ہیں. میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن آتشی ہتھیاروں کے بیرل اور بیرلز کے تاریک سوراخ ہمیشہ سے زیادہ خوفناک محسوس ہو رہے تھے. یوں لگتا تھا کہ ابھی بلا وجہ یہ سوراخ شعلے اگل دیں گے. حملہ آوروں میں سے ایک شخص نشیب کے کنارے پر کھڑا تھا اور ہاتھ ہلا ہلا کر کسی کو اپنی طرف بلا رہا تھا. جسے وہ بلا رہا تھا وہ ہماری نظر سے اوجھل تھا. 2 افراد نے بڑی بے رحمی سے زری گل کو ٹانگوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے نشیب کے پاس لے آئے. تھوڑی دیر میں نشیب کی طرف سے ایک اور غلیظ و بدبودار شخص برآمد ہوا. اس کے پیچھے 2 پہاڑی خچر چلے آ رہے تھے. میں نے اندازہ لگایا کہ زری گل کو ان میں سے ایک خچر پر لادا جائے گا. دوسرا خچر شاید اس لاش کی سواری بننے والا تھا. اچانک ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے رائفل کی نال میری کمر سے لگا دی. دوسرے نے بڑی چابک دستی سے میرے جسم پر ہاتھ پھیر کر تلاشی لی. اس کارروائی کے دوران میں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی جو مجھے مزاحمت کا موقع فراہم کرتی یا رسک لینے پر اکساتی. رائفل کی نال کمر سے پیوست تھی اور میری ایک جنبش میرے جسم میں 1 درجن گولیاں اتار سکتی تھی. تلاشی کے بعد میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھ دی گئی. ظاہر ہے میرے بعد شاہد اور صفدر کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا. جیسا کہ مجھے بعد میں پتا چلا اور آوازوں سے اندازہ ہوا, تلاشی کے وقت صفدر نے ایک دلیرانہ کوشش کی. اس نے رائفل بردار کی رائفل پر ہاتھ ڈالا اور اسے اڑنگا دے کر نیچے گرا دیا. وہ اس کی آڑ لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر تک, اور اگر اس کی انگلی رائفل کے ٹریگر تک پہنچ جاتی تو وہ 3-4 افراد کو ضرور بھون دیتا, لیکن وہ رائفل پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکا. تاہم اس نے اپنے قریب آنے والے 2 افراد کو شدید ضربیں لگائیں اور ایک کا جبڑا توڑ ڈالا. میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور کمر سے خود کا رائفل کی نال لگی ہوئی تھی. میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے, یہ شور شرابہ کیسا ہے. اس وقت مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ صفدر کر رہا ہے. اگر صفدر کر رہا تھا تو بہت خطرناک کر رہا تھا.
میرے کان گولی کی آواز پر تھے اور خیال تھا کہ ابھی ایک آدھ سیکنڈ میں وہ لوگ صفدر کو بھون کر رکھ دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کی وجہ 8-10 دن بعد سمجھ میں آئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ مزاحمت کرنے والے کی مزاحمت ختم کر دی گئی ہے۔ وہ لوگ آپس میں بآواز بلند باتیں کر رہے تھے، لیکن کوئی ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صرف 1-2 بار شاہد خان کی آواز سنائی دی، اس نے انہی کی زبان میں کوئی بات کی تھی۔ ہم وہاں صرف 4-5 منٹ رکے، پھر میں نے اپنی پشت پر رائفل کی سخت نال کا وحشیانہ دباؤ محسوس کیا۔ اس کے ساتھ ہی غراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ مجھے کسی نامعلوم سمت میں چلنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ 15-20 قدم چل کر ہم رک گئے۔ کسی نے مجھے اڑنگا لگا کر زور سے دھکا دیا۔ میں اوندھے منہ برف پر گرا۔ میں نے بھنا کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹانا چاہی، لیکن فوراً میرے ہاتھ پکڑ لیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کی نال پھر میری کمر سے آ لگی۔ کوئی مجھے ٹہوکا دے کر وحشیانہ انداز میں غرایا۔ یقینی بات تھی کہ مجھے اپنی جگہ جوں کا تو پڑا رہنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔ 2 سخت جان افراد نے مجھے دبوچ رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی وحشیانہ گرفت میں اپنی کلائیوں اور اپنی گردن کے عقبی حصے پر محسوس کر رہا تھا۔ ان میں سے کسی ایک کے گھٹنے میری کمر میں بے بس تھے۔ میرے ہاتھ موڑ کر میری پشت پر باندھ دیے گئے تھے اور لباس کی تلاشی لے کر ہر چیز نکال لی گئی تھی۔ پھر مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا گیا اور چلنے کا حکم دیا گیا۔ آہٹوں اور آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، جن میں شاہد، صفدر اور بے ہوش زری گل بھی شامل تھا۔ یہ سفر میری توقع سے کہیں زیادہ طویل ثابت ہوا۔ ہم دوپہر تک بغیر رکے چلتے رہے۔ پہلے ہمارا سفر برفانی ڈھلانوں پر تھا، پھر ہم کسی سرنگ نما جگہ سے گزرے۔ یہاں زمین پتھریلی تھی اور خنکی کا احساس بھی کم تھا۔ اس سرنگ میں قدموں کی چاپ، خچروں کی ٹاپ اور دیگر آوازیں گونج رہی تھیں۔ سرنگ سے نکل کر ہم ایک دشوار گزار چڑھائی پر چڑھنے لگے۔ میری آنکھوں پر پٹی تھی، لہٰذا میں کئی بار پھسلا۔ آخر ایک رائفل بردار نے میرا ہاتھ اپنے سخت کھردرے ہاتھ میں تھام لیا اور میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس کے جسم سے نہایت ناگوار بو اٹھ رہی تھی۔ غالباً یہ لوگ ہفتوں تک نہیں نہاتے تھے۔ اس طویل چڑھائی کا اختتام کسی درانما جگہ پر ہوا۔ یہاں نہایت تیز اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے ارد گرد خشک پتھر تھے۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ قدم زمین سے اکھڑتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ درے میں سے گزر کر ہم ایک نسبتاً پرسکون جگہ پر آ گئے۔ یہاں ہوا کم تھی اور ارد گرد سبزے کی موجودگی بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہاں تھوڑی دیر سستانے اور سانس درست کرنے کے بعد ہم ایک بار پھر چلنے لگے۔ اب ہمارا سفر ڈھلان کی طرف تھا۔ جوں ہم نیچے اتر رہے تھے، کسی گھنے جنگل میں گھستے جا رہے تھے۔ کسی جگہ مجھے جھرنوں کی گنگناہٹ بھی سنائی دی۔ غالباً 2-2:30 بجے کا وقت تھا جب ہم درختوں کے نیچے کسی ہموار سطح پر بیٹھے اور کھانا کھایا۔ میرے ہاتھ چونکہ پشت پر بندھے ہوئے تھے، لہٰذا مجھے کھانا کھلانے کے لیے وہی لمبی رڑنگی عورت آئی جس کے ہاتھوں میں نے کلہاڑی اور آنکھوں میں خون آشام چمک دیکھی تھی۔ کھانا میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی کھانا تھا جیسا ہم ٹریکنگ کے دوران کھاتے رہے تھے۔ ان ڈبہ بند خشک کھانوں میں صرف پانی ملایا جاتا ہے اور ابالا جاتا ہے۔ ہر ڈش منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے۔ اس خون آشام عورت نے چمچ کی مدد سے جو شے میرے منہ میں ٹھونسنی شروع کی وہ نوڈلز تھے۔ گاہے بگاہے وہ ایک گلاس کے ذریعے مچھلی کے سوپ کا ایک گھونٹ بھی مجھے پلا دیتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم پھر محو سفر ہو گئے۔ یہ ساری وادی سرسبز تھی اور درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس سفر کے دوران ہم کسی تنگ پہاڑی دراڑ کے اندر سے گزرے اور پھر کسی پرشور پہاڑی نالے کا چوبی پل پار کر کے کسی بستی میں داخل ہو گئے۔ یہاں بکریوں کے منمنانے کی آوازیں بھی تھیں اور بچوں کی چہکاریں بھی تھیں۔ کبھی کبھی رکھوالی کے کتے بھی بھونکنے لگتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہیں اور ہمیں دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب ناقابل فہم زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اچانک کچھ عورتوں کی رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی۔ ان میں سے ایک عورت کی آواز کافی بلند تھی اور اس کا انداز بین کرنے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس شخص کے لواحقین ہیں جس کی لاش ہمارے ساتھ یہاں پہنچی ہے۔ تھوڑی دیر میں رونے دھونے کا شور پیچھے رہ گیا اور ہم بستی کے چند پرپیش راستوں پر سفر کرنے کے بعد کسی غار نما جگہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی آواز گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ہمارے قدموں کے نیچے زمین پتھریلی اور کھردری تھی۔ ایک جگہ ہم رک گئے۔ کسی نے میرے قدموں میں بیٹھ کر میرے جوتوں کے تسمے کھول دیے۔ یہاں سے ہم آگے بڑھے تو پاؤں کے نیچے دبیز قالین کا احساس ہوا۔ پٹی میں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس غار یا سرنگ میں مشعلیں روشن ہیں۔ رائفل بردار بدستور میرے عقب میں تھا اور اس کی رائفل گاہے بگاہے میری کمر سے چھو جاتی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر میری آنکھوں کی پٹی کھول دی گئی۔ میں اپنے ارد گرد کا منظر دیکھنے کے قابل ہو گیا اور یہ منظر واقعی دیکھنے کے قابل تھا۔
میں ایک بلند و بالا غار میں تھا. ابھی سورج ڈوبا نہیں تھا لیکن غار کے اندر دن کی روشنی داخل نہیں ہو رہی تھی. روشنی حاصل کرنے کے لیے 4-5 جگہوں پر گیس لیمپ روشن کیے گئے تھے. اس کشادہ غار کے فرش پر مختلف رنگوں کے مختلف قالین بچھے ہوئے تھے. ایک شاہانہ کرسی پر گہری سلیٹی آنکھوں والا ایک لمبا چوڑا شخص بیٹھا تھا. اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر بڑا اور لمبوترا تھا. لمبے لمبے بال شانوں تک چلے گئے تھے اور ان بالوں میں قیمتی پتھر لال، زمرد اور یاقوت وغیرہ فیروزے جڑے ہوئے تھے. یہ ہیبت ناک شخص مقامی لباس میں تھا اور کسی قدیم پہاڑی قبیلے کا سردار نظر آتا تھا، لیکن اس کے منہ میں قیمتی سگار اور پاؤں میں جدید طرز کے جوتے دیکھ کر اس خیال کی نفی ہوتی تھی کہ وہ کسی قدیم قبیلے کا غیر مہذب سردار ہے. اس کے ساتھ والی کرسی پر ایک مقامی لڑکی بیٹھی تھی، بلکہ اس کو عورت کہنا چاہیے. وہ قبول صورت تھی. اس کے بالوں میں بھی قیمتی پتھر ٹانکے گئے تھے. وہ مقامی لباس کے اوپر فر کا نہایت قیمتی اوور کوٹ پہنے ہوئے تھی. کمرے میں 10-12 مسلح افراد موجود تھے. ان کے نرغے میں میرے اور صفدر کے علاوہ شاہد خان بھی موجود تھا. میری طرح ان دونوں کے ہاتھ بھی پشت پر باندھے گئے تھے. صفدر کی زخمی کلائی پر پٹی بندھی تھی اور اس کے علاوہ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے. یہ نشانات یقیناً اس مزاحمت کا نتیجہ تھے جو صفدر نے گرفتاری سے قبل پیش کی تھی. زری گل کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے اس کی طرف سے تشویش لاحق ہوئی. میں نے اندازہ لگایا تھا کہ شاہد خان مقامی زبان کی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا ہے. میں نے شاہد خان سے پوچھا کہ زری گل کہاں ہے. وہ بولا اس کی گردن پر سخت چوٹ آئی ہے. وہ 3-4 گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا ہے لیکن ابھی پوری طرح سنبھلا نہیں ہے. بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. اسے یہ لوگ مقامی مالج کے پاس لے گئے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ کچھ اندازہ ہوا تمہیں؟ میں نے پوچھا. اس سے پہلے کہ شاہد خان جواب میں کچھ کہتا، ایک رائفل بردار نے بری طرح سے جھڑک دیا. یقیناً انہیں یہ ہماری گفتگو جو اجنبی زبان میں تھی پسند نہیں آئی تھی.